اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ جو اللہ کو عرش میں نہیں کہا وہ کافر ہوگا۔ اب یہ چیز کا ہم ان سے دلیل مانگے تو یہ دو کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، ایک ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ جسے لکھنے والے ابن ابی العز ہے، اور ایک ابو اسماعیل الانصاری نے کتاب الفاروق میں سند کے ساتھ ابو مطیع البخی سے روایت نقل کی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں شرح عقیدۃ الطحاویہ کتاب میں اس روایت کی سند موجود نہیں ہے، اور ابن حابل عز نے بھی بغیر سند سے یہ روایت نقل کی ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا کس نے کس سے سنا وہ سب باتیں ہیں ہی نہیں۔ حافظ زبیر علی زئی اور ارشاد الحق عصری صاحب کے اصول کے مطابق بے سند روایت موضوع یعنی من گھڑت ہوتی ہے۔ کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، جھوٹی روایت پیش کرتے ہو جس میں کوئی سند موجود ہی نہیں؟ تب تو میں بھی ایک کتاب لکھوں گا جس میں بتایا گیا ہو کہ اہل حدیث پہنتے ہیں حغیز، اور اس میں بتاؤں گا عبد الوہاب کہتے ہیں اہل حدیث پر ضروری ہے وہ حغیز پہنے۔ اب آتے ہیں دوسری ابو اسماعیل الانصاری کی کتاب الفاروق بھی معتبر کطاب نہیں ہے۔ امام ذہبی المتوفا 748 ہجری کہتے ہیں کتاب الفاروق میں ضعیف اور باطل حدیث ہے۔ اب سنیے، اس روایت کے بنیادی راوی ابو مطیع البلخی غیر مقلدین کے ضعیف ہی نہیں بلکہ حدیثیں گڑھنے والا راوی ہے۔ اہل حدیث محدث حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی کے نزدیک ابو واضح جھوٹا حدیثیں گڑھنے والا تھا، ایک دوسرے مقام پر زائے صاحب نے اس کو حدیثیں گڑھنے والا قرار دیا ہے۔ اہل حدیثوں کے محقق حافظ شاہد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ابو مطیع البلخی سخت ضعیف اور متروک راوی ہیں۔ یحییٰ گونڈالوی صاحب نے بھی اس راوی کو حدیث گڑھنے والا راوی ثابت کیا ہے۔ ابو صہیب داؤد ارشد صاحب نے بھی ابو مطیع البلخی پر خوب ذرا نقل کی ہے۔ غیر مقلدین کے شاہ صاحب یعنی طالب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ محدثن کے نظر یہ راوی قذب اور واضح یعنی حدیث گڑھنے والے ہیں۔ غیر مقلدین کے امام ناصر الدین البانی نے بھی اس راوی کو حدیث گڑھنے والا راوی کہا ہے۔ اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ امام ابن ابی العز جنہوں نے شرح عقیدۃ الطحاویہ لکھا وہ خود اس کتاب میں امام ابن ابی العز نے ہی ابو مطیع البلخی پر حدیث گڑھنے کی ذرا نقل کی ہے۔ اب کیسے چلے گا تم لوگوں کا گھر وہابیو؟ اب اگلے ویڈیو میں امام مالک پر اعتراض کا جواب لے لینا۔